یو اے ای میں ہونے والی حالیہ قانون سازی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس میں خالصتاً مغربی ممالک کی طرح کا قانون پاس ہوا ہے. لیونگ ٹوگیدر کا جو نظریہ وہاں پہ پریویل کر رہا ہے ایک عرصے سے، وہ اس کو قانونی شکل دی ہے یو اے ای حکومت نے، اور کسی بھی غیر محرم مرد اور عورت کو، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو اکٹھے رہنے کی اجازت دی ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ الخبائث شراب کو جو ہے اس کی کھلے عام خرید و فروخت اور اس کی شراب نوشی کی اجازت دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، اس پر جتنا افسوس کیا جائے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آگے کیا کم تھا جو اس کا اضافہ کیا گیا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ جس علاقے میں اسلام نے جنم لیا اس علاقے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ جو غیر منکوحہ جوڑے کا ایک لیونگ ٹوگیدر کا تصور جو یورپ سے آیا ہے، بہت سی دوسری بیماریوں کے ساتھ یہ بیماری بھی آئی ہے. بے حیائی کی ایک انتہا ہے اور اس کو قانونی طور پر تسلیم کر لینا. دیکھیں، ایک ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے، قانون کے خلاف ہو رہی ہے، وہ بھی غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، قانون کا نفاذ ہونا چاہیے، اسے رکنا چاہیے. لیکن ایک اسلامی حکومت باقاعدہ اس کی اجازت دے دی جائے. کم از کم وسیم صاحب، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کی مذمت کروں. مجھے لغت میں کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ میں اس کی مذمت کر کے یہ سمجھوں کہ میں نے مذمت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اور میں اپنے افسوس کا اس طرح اظہار کر سکوں کہ میں کیا کہوں کہ میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکوں. بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے، بہت ہی دکھ والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے، امت مسلمہ کو غضب سے بچائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ اشتعال انگیز بات ہے. دیکھیے، اکٹھا ہی رہنا غیر منکوحہ جوڑے کا یہ ایک بے حیائی کا عمل ہے نا. تو اسلام کی حیا میں کیا اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا کا پردہ اٹھ جائے تو پھر جو چاہے کرو. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد انسان جسٹیفائڈ سمجھے اس کے کہ وہ جو بھی حیا جو ہے بہت بڑا بیریئر ہے. دیکھیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. ایک جگہ ایک بات آتی ہے کہ حیا اور ایمان یہ ناگزیر جز ہیں. اگر حیا نہیں ہے اور تو ایمان ہے نہیں، اور ایمان کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. اگر کوئی بے حیا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. بے حیائی اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ایمان ہو جیسا کہ ہونا چاہیے، جو مطلوب ہے، اور پھر وہ بے حیائی کرے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان کی عمل سے نفی ہو رہی ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے یو اے ای کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یورپ کی تقلید میں اندھے ہوئے ہیں، اصل میں دنیاوی مال و متاع، دنیاوی اقتدار اس قدر عزیز ہو چکا ہے کہ اس نے یعنی دین کو بھی پامال کر دیا، ایمان کو پامال کر دیا، آخرت کے تصور کو ان کے اندر سے نکال دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یورپ کو فالو کریں گے، اگر ہم ان کا سا انداز اپنا لیں گے، اگر ہم ان کی تقلید کریں گے تو وہ ہمیں حکمران رہنے دیں گے، وہ ہماری حکمرانی پہ اعتراض نہیں کریں گے، وہ ہمیں حکومت سے نکالیں گے نہیں. آپ کو معلوم ہے نا، ٹرمپ نے ایک دفعہ، خیر اگرچہ وہ کہا تو سعودی عرب کے بارے میں تھا، لیکن اس نے پبلکلی کہا تھا کہ سعودی عرب کا جو ہے بادشاہوں کا جو حکمرانی کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے 15 دن کی بات ہے. اگر ہم ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ 15 دن حکمران نہیں رہ سکتے. تو یہ اصلاً تو اس وجہ سے ہے کہ کسی طرح ہمیں اقتدار میں رہنا چاہیے. خدا جانے ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، کیا وہ موت جیسی شے کو بھول گئے ہیں؟ موت
وہ جسے جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ماننے والے تو ہیں دنیا میں اور ہمیشہ رہے ہیں، آج بھی ہیں، لیکن کوئی بیوقوف کوئی پاگل ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ موت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ موت بھول گئے ہیں؟ کیا انہیں موت کا کوئی خوف نہیں؟ اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے، اگر مسلمان ہوتے ہوئے آخرت کا کوئی تصور ہے اور موت آنی ہے تو پھر اس بے حیائی کا انجام کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک آگ کے سوا کچھ نہیں۔ سر موت کا یقین تو سب کو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی نہیں بول سکتا، یہ اصل میں آخرت کی جواب دہی جو ہے وہ بولے ہوئے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح اس میں اضافہ کیا ہے کہ میرا بھی آخرت سے مراد یہی تھا کہ آخرت میں جو جواب دہی کا وہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ یا وہی بات نا کہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے، وہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ وہ بھول گئے، وہ دماغ سے فراموش کر بیٹھے کہ کیا ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ وجوہات تھیں، یہی وہ معاملات تھے۔ انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ دنیا میں جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ سب سے پہلے عربوں پر آئے گا اور پھر اس کے بعد وہ پاکستان کا نام لیا کرتے۔ دونوں کی وجوہات تھیں، وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ عرب کیوں؟ وہاں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، قرآن پاک ان کی زبان میں ہے۔ ہم جو چاہیں کر لیں، ہم قرآن پاک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے آسانی سے جتنی آسانی سے وہ سمجھتے ہیں۔ ان کی زبان میں نازل ہوا، وہ ڈائریکٹلی اس کے مفہوم سے آگاہ ہیں۔ اس کے باوجود ان سب چیزوں کا انکار کرنا تو وہ عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نا۔ ہر چیز ان پر روشن ہے، عیاں ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرے، یہ انکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ خود کون انکار کرے گا؟ کون انکار کرے؟ تو وہ یہ ہیں انکار کرنے والے، استغفر اللہ، جو اللہ کے احکامات کو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یوں فراموش کر دے۔ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، مجھے توہین سی محسوس ہوتی ہے جو انداز ہی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کا سوائے اس کے کہ اس میں دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور وہ دنیا میں ذلت و رسوائی بھگت رہے ہیں اور ان کی آخرت میں بھی معاملہ ہے۔ اللہ کرے، دعا کیجئے کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اللہ انہیں رجوع کی توفیق دے، اللہ انہیں اسلام اور دین کی طرف آنے کی توفیق دے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کے گھر اپنی شادی کی، وہ واقعہ قرآن پاک میں ہے، سب کے سامنے ہے کہ آپ وہاں گئے ایک مسافر بن کر، تو انہوں نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کو پانی بھر کر دیا۔ ایک سمجھ کے دو خواتین ہیں بیچاری، کنویں پہ ان کی مدد کی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک بیٹی ان کی اپنے باپ کا پیغام لے کر آتی ہے، قرآن اس کے چلنے کے انداز پہ تذکرہ کرتے ہیں، حیا کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ یعنی حیا اتنی اہم ہے اللہ پاک کے نزدیک، اس خاتون کی حیا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اس کے انداز کو۔ مجبوری تھی نا، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو بلا کر لاتا۔ تو اسی طرح حضرت مریم کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو حیا کو، پاک دامنی کو، عفت کی حفاظت کو قرآن پاک نے، اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ دین کا جسے کہتے ہیں جزو لا ینفک ہے۔